ہلو گائیز، میرا نام ہے یاسمین اور آج میں آپ کے لیے پھر سے نیو ہورر اسٹوری لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ اس کہانی کو اینڈ تک سنیں گے تو آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ آج کی ہماری نیو اسٹوری کا نام ہے آتما کا اصلی چہرہ دیکھ کر سب کیوں ڈر گئے۔ چلیے تو آج کی اسٹوری شروع کرتے ہیں۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آج رات ٹھیک 3 بجے آپ کے کمرے کا دروازہ اپنے آپ کھل جائے اور باہر کھڑا کوئی انسان بالکل آپ کی ہی شکل میں آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا ہو، تو کیا آپ اس کے پاس جائیں گے؟ 5 لوگوں نے یہی غلطی کی تھی، لیکن جب انہوں نے اس چہرے کو دھیان سے دیکھا تو ان کی روح تک کانپ گئی، کیونکہ وہ کسی انسان کا چہرہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی آتما کا تھا جو پچھلے 50 سال سے اپنی اصلی چہرے کا انتظار کر رہی تھی۔ جولائی کی آخری رات تھی۔ گھڑی میں شام کے 7:45 ہو رہے تھے۔ آسمان کالے بادلوں سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا۔ سورج ڈوب چکا تھا، لیکن اندھیرے سامانیہ رات جیسا نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا مانو کسی نے پورے جنگل پر کالا پردہ ڈال دیا ہو۔ بارش ابھی ابھی رکی تھی۔ پیڑوں کی پتیوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ گیلی مٹی کی خوشبو ہوا میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی سڑی ہوئی گند بھی تھی جس سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ گھنے جنگل کے بیچ ایک سنکری ٹوٹی ہوئی سڑک پر کالے رنگ کی SUV دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا آرین 28 سال کا لمبا گٹھیلے شریر والا یووک تھا۔ اس نے کالی فول سلیو شرٹ کی باہیں کوہنی تک موڑ رکھی تھیں۔ گہرے نیلے رنگ کی جینس کیچڑ سے سنی ہوئی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں لگاتار سڑک پر جمی تھیں، لیکن ہر کچھ سیکنڈ بعد وہ ریئر ویو مرر میں پیچھے جھانک لیتا تھا۔ اس کے چہرے پر آتم وشواس تھا، مگر ماتھے پر ابھرتی پسینے کی بوندیں کچھ اور ہی کہانی کہہ رہی تھیں۔ اس کے بغل میں بیٹھی ساکشی نے ہلکے بھورے رنگ کی جیکٹ، کالی جینس اور سفید جوتے پہن رکھے تھے۔ اس کے لمبے بال بارش کی نمی سے ہلکے ہلکے بھیگ گئے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں کھڑکی کی باہر جمی تھیں، لیکن اس کی پلکوں کی ہلکی کپ کپی بتا رہی تھی کہ وہ ڈر کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پیچھے بیٹھی ریا نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ اور گہرے نیلے رنگ کا دوپٹہ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں اور وہ ہر 2 منٹ میں پیچھے مڑ کر دیکھ لیتی تھی، جیسے اسے محسوس ہو رہا ہو کہ کوئی ان کی گاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ وویک نے ہنسنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ہنسی گلے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ اسی شن بنا کسی چیتاونی کے گاڑی کے سبھی شیشوں پر ایک ساتھ 5 ہتھیلیوں کے نشان ابھر گئے۔ وہ نشان باہر سے نہیں، اندر کی طرف سے بنے تھے۔ آرین کا پیر اپنے آپ بریک پر چلا گیا۔ ٹائر کیچڑ میں پھسلے اور گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ کچھ پل تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ایک شبد بھی بولیں۔ گاڑی کے اندر اتنی خاموشی تھی کہ سب کو ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ساکشی نے کانپتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ شیشے کی طرف بڑھایا۔ اس کی انگلیاں اس ہتھیلی کے نشان سے بس 1 انچ دور تھیں۔ جیسے ہی اس نے اسے چھوا، اس کی انگلیاں برف کی طرح ٹھنڈی ہو گئیں۔ یہ ابھی بنے ہیں۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ ریا نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے کی سیٹ خالی تھی۔
لیکن اگلے ہی پل اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے کان کے بالکل پاس آ کر بہت دھیمی آواز میں کہا، تم آ گئے؟ ریا کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ وہ چیخ مار کر سیٹ سے چپک گئی۔ کس نے کہا؟ آرین ترنت پلٹا۔ کیا ہوا؟ ریا کی سانسیں تیز چل رہی تھیں، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ کسی نے میرے کان میں بولا، بالکل یہی میرے پاس۔ وویک نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، ڈر کی وجہ سے تمہیں وہم ہوا ہوگا، لیکن اس کی اپنی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ تبھی گاڑی کا ریڈیو جو بند تھا اپنے آپ چالو ہو گیا۔ پہلے صرف کھرکھراہٹ سنائی دی، پھر ایک بوڑھی عورت کی ٹوٹی ہوئی آواز، مت آؤ، تم لوگ واپس لوٹ جاؤ، یہاں مت آؤ۔ کچھ سیکنڈ کی خاموشی، پھر وہی آواز پہلے سے زیادہ سنائی دی، صاف، بھاگ جاؤ، وہ جاگ چکی ہے۔ اچانک ریڈیو سے اتنی تیز چیخ نکلی کہ پانچوں نے اپنے کان بند کر لیے۔ آرین نے ترنت ریڈیو بند کرنا چاہا، لیکن بٹن کام ہی نہیں کر رہے تھے۔ اگلے ہی پل گاڑی کی ساری لائٹیں ایک ساتھ بجھ گئیں۔ پورا جنگل کالے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ صرف دور آسمان میں چمکتی بجلی کی روشنی کچھ شن کے لیے پیڑوں کو اجالا دیتی، اور پھر جب کچھ پہلے سے بھی زیادہ ڈراؤنا ہو جاتا۔ اسی بجلی کی ایک چمک میں ساکشی نے سڑک کے بیچوں بیچ کسی کو کھڑے دیکھا۔ ایک عورت، سفید ساڑی، بھیگے ہوئے لمبے بال، دونوں ہاتھ شریر کے کنارے بالکل سیدھے لٹک رہے تھے۔ وہ ہل بھی نہیں رہے تھے۔ اس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اگلی بجلی چمکی تو وہ عورت پہلے سے لگ بھگ 10 قدم پاس کھڑی تھی۔ کسی نے اسے چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آرین کا گلا سوکھ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کار کی ہیڈ لائٹ چالو کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی ہیڈ لائٹ جلی، سڑک بالکل خالی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اسی سمے ٹھک 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 کار کے چھت پر کسی کے ننگے پیروں کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ 1 2 3 4 اور پھر چلنے کی آواز ٹھیک آرین کے سر پر اوپر آنے لگی۔ آرین کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر اتنی کس گئیں کہ اس کے ہاتھوں کی نسیں صاف دکھائی دینے لگیں۔ اس کے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں بہنے لگیں، جبکہ گاڑی کے اندر کی ہوا برف جیسی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ٹھک، چھت پر پھر ایک قدم بڑھا۔ ٹھک، اس بار آواز بالکل ڈرائیور کی سیٹ کے اوپر سے آ رہی تھی۔ ریا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ دبا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس کے کندھے ڈر سے کانپنے لگے۔ ساکشی نے کانپتی آواز میں کہا، کوئی اوپر ہے۔ وویک نے ہمت کر کے سن روف کی طرف دیکھا۔ کالا شیشہ تھا، باہر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک سن روف پر کسی نے اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ دھیرے دھیرے 5 انگلیاں صاف دکھائی دینے لگی، لیکن وہ کسی انسان کی انگلیاں نہیں تھیں۔ وہ اسامانیہ روپ سے لمبی، ٹیڑھی اور کالی تھیں۔ اتنے ناخن اتنے بڑے تھے کہ شیشے پر رگڑ کھاتے ہوئے چر چر کی آواز کھانے لگے۔ ریا کی چیخ نکل گئی۔ اسی شن سن روف پر زوردار دھماکہ ہوا۔ دھڑام! پوری گاڑی ہل گئی۔ آرین نے بنا ایک پل گوائے چابی گھمائی۔ پہلی بار انجن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری بار صرف ٹک ٹک کی آواز آئی۔ تیسری بار انجن اچانک اسٹارٹ ہو گیا۔ بھاگو! آرین چلایا۔ گاڑی پوری رفتار سے آگے بڑھی۔ پیچھے چھوٹتے پیڑوں کے بیچ بجلی چمک رہی تھی۔ بارش پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وائپر تیزی سے چل رہے تھے، لیکن شیشے پر گرتی بارش اتنی گھنی تھی کہ سڑک مشکل سے دکھائی دے رہی تھی۔ لگ بھگ 5 منٹ تک گاڑی بنا رکے دوڑتی رہی۔ پھر اچانک جنگل ختم ہو گیا۔ سامنے ایک پرانی پتھر کی حویلی دکھائی دی۔
اس کی اونچی اونچی دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی، کئی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، برآمدے کی چھت آدھی ڈھہ چکی تھی، لوہے کے وشال فاٹک پر جنگ لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر پتھر کی ایک ٹوٹی ہوئی پٹیکا ٹنگی تھی، اس پر مشکل سے کچھ اکشر پڑھے جا رہے تھے۔ رودر حویلی، سن 1976۔ اسی سمے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا۔ فاٹک اپنے آپ چر کی آواز کے ساتھ دھیرے دھیرے کھلنے لگا۔ کسی نے اسے دھکا بھی نہیں دیا۔ اندر گھنا اندھیرا تھا، لیکن اس اندھیرے کے بیچ اوپر منزل کی ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی میں دو سفید بنا پلک جھپکائے دیکھتی ہوئی آنکھیں دکھائی دیں۔ وہ پانچوں کی طرف ہی دیکھ رہی تھیں، اور اگلے ہی پل کھڑکی کے بھیتر سے کسی نے بہت دھیرے سے ہاتھ ہلایا۔ بارش اب موسلا دھار ہو چکی تھی، بجلی کی گڑگڑاہٹ سے پورا جنگل کانپ رہا تھا۔ ہوا اتنی تیز چل رہی تھی کہ برگد کی موٹی ڈالیاں بھی چرمرانے لگی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا گاڑی کی بند کھڑکیوں کے باوجود بھیتر تک محسوس ہو رہی تھی۔ پانچوں کچھ سیکنڈ تک اسی کھڑکی کو گھورتے رہے۔ جب اگلی بار بجلی چمکی، کھڑکی خالی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ آرین نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولا، جو بھی تھا اب دکھائی نہیں دے رہا۔ اسی سمے ٹھک ٹھک ٹھک، اس بار آواز گاڑی کے پیچھے والے دروازے سے آئی۔ سبھی کی گردن ایک ساتھ پیچھے مڑی۔ دروازے کے باہر کوئی نہیں تھا، لیکن بارش کی بھیگی مٹی پر 5 جوڑی تازے پیروں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ نشان گاڑی تک آتے تھے، لیکن واپس نہیں جاتے تھے۔ ساکشی کے ہونٹ سوکھ گئے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اگر کوئی یہاں تک آیا تھا تو گیا کہاں؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وویک نے ہمت جٹائی، گاڑی میں بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، سچ جاننا ہے تو اندر چلنا پڑے گا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا، ٹارچ نکالی اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی اس کا پیر زمین پر پڑا، اسے ایسا لگا مانو اس نے مٹی پر نہیں بلکہ برف پر قدم رکھا ہو۔ ٹھنڈ اس کے جوتوں سے ہوتی ہوئی پورے شریر میں پھیل گئی۔ ایک ایک کر کے سبھی گاڑی سے اتر گئے۔ برسات کی بوندیں ان کے کپڑوں کو بھگو رہی تھیں۔ آرین کی کالی شرٹ پوری طرح شریر سے چپک چکی تھی۔ ساکشی نے بال چہرے پر پھیل گئے تھے۔ اس نے انہیں ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ہوا پھر انہیں چہرے پر لے آئی۔ ریا نے اپنا دوپٹہ کس کر پکڑ رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں لگاتار حویلی کی ٹوٹی کھڑکیوں پر گھوم رہی تھی۔ انہیں بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی پردے کے پیچھے سے انہیں دیکھ رہا ہے۔ حویلی کا مکھیہ دروازہ ساگون کی لکڑی کا بنا تھا۔ اس پر گہرے ناخنوں کے سینکڑوں نشان تھے۔ لکڑی کئی جگہ سے اکھڑ چکی تھی، لیکن بیچ میں لال رنگ کی ایک واقعہ بار بار لکھا تھا، چہرہ مت دیکھنا۔ بارش کی بوندیں ان اکشروں پر گر رہی تھیں، پھر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے لال رنگ ابھی ابھی لگایا گیا ہو۔ ریا کی نظر اسی لکھاوٹ پر ٹک گئی۔ کس کا چہرہ؟ اس نے پھسپھسایا پوچھا۔ تبھی حویلی کے اندر سے ایک چھوٹی بچی کے کھلکھلاہٹ ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ ہنسی معصوم تھی، لیکن اس سنسان جنگل میں اس نے پانچوں کے دل کو دھڑکنے کو روک دی۔ پھر وہی بچی دھیرے دھیرے گنگنانے لگی، آؤ اندر آؤ، میں بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ آواز بالکل دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ پانچوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ریا کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں، اس کے گالوں کا رنگ اڑ گیا تھا۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ یا آنسو بہہ رہے تھے یا سمجھنا مشکل تھا۔ آرین نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر حویلی کے بھاری لکڑی کے دروازے کو دھکا دیا۔ چرر، دروازہ ورشہ پرانی کراہٹ کی طرح آواز کرتا ہوا کھل گیا۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔
دیواروں پر جالے اتنے گھنے تھے کہ لگتا تھا جیسے سفید چادریں ٹانگ دی گئی ہوں۔ چھت سے ٹوٹے ہوئے جھومر لٹک رہے تھے۔ ہر کونے میں دھول کی موٹی پرت جمی ہوئی تھی، لیکن بیچ والے لمبے گلیارے میں دھول بالکل نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں سے کوئی روز گزرتا ہو۔ بھیتر کی ہوا میں نمی، پھپھوند اور کسی پرانی چیز کے سڑنے کی گند گھلی ہوئی تھی۔ ساکشی نے ٹارچ جلائی۔ روشنی دیواروں پر گھومی تو پرانی تصویریں دکھائی دینے لگی۔ ہر تصویر میں ایک ہی پریوار تھا، ایک بزرگ آدمی، اس کی پتنی، ایک لگ بھگ 20 سال کی لڑکی اور 7-8 سال کی ایک چھوٹی بچی۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ہر تصویر میں اس لڑکی کا چہرہ کسی تیز دھار والے اوزار سے بری طرح کھروچ دیا تھا۔ صرف اسی کا چہرہ، باقی سبھی چہرے بالکل صاف تھے۔ ریا دھیرے دھیرے اس تصویر کے پاس گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تصویر پر جمی دھول ہٹائی۔ تبھی اسے لگا کہ تصویر میں کھڑی چھوٹی بچی نے اپنی گردن اس کی طرف گھما دی ہے۔ ریا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے گھبرا کر کہا، ابھی۔ اس بچی نے میری طرف دیکھا۔ وویک ترنت تصویر کے پاس پہنچا۔ تصویر بالکل سامنے تھی۔ اس نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا، تمہیں بھرم ہوا ہے۔ اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اوپر کی منزل سے دھم، کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ پورا گھر جیسے ہل گیا۔ دھول کی پرتیں چھت سے نیچے گرنے لگیں۔ سب نے ایک ساتھ اوپر دیکھا۔ لکڑی کی پرانی سیڑھیوں کے پاس اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اسی اندھیرے میں ایک سفید سایہ کھڑا تھا۔ اس بار اس کے بال چہرے پر نہیں تھے، لیکن اس کا چہرہ پھر بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس نے دونوں ہتھیلیاں اپنے چہرے پر رکھی ہوئی تھیں، جیسے وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے دیکھے۔ کچھ سیکنڈ تک وہ بالکل استھر کھڑی رہی۔ پھر اس نے بہت دھیرے دھیرے اپنی انگلیاں چہرے سے ہٹانی شروع کی۔ آرین کا گلا سوکھ گیا۔ اس نے انایاس ہی ساکشی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ساکشی کی ہتھیلیاں برف جیسی ٹھنڈی تھیں۔ اس کے چہرے کی ساری رنگت غائب ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں سیڑھیوں پر کھڑی اس آکرتی پر جمی تھیں۔ حویلی کے بھیتر اچانک ایسی خاموشی پھیل گئی کہ چھت سے ٹپکتی بارش کی ہر بوند کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ٹپ 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 وہ سفید سایہ دھیرے دھیرے اپنی انگلیاں چہرے سے ہٹانے لگا۔ سب کی سانسیں تھم گئیں۔ لیکن جیسے ہی اس کی آخری انگلی چہرے سے ہٹی، اوپر کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے بجلی چمکی۔ پوری حویلی ایک پل کے لیے تیز روشنی سے بھر گئی، اور اسی پل وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ کہاں گئی؟ ریا کی آواز کانپ رہی تھی۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اچانک اوپر والی منزل سے پائل کی دھیمی آواز آنے لگی، چھن چھن چھنن چھن۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ننگے پیر نہیں بلکہ چاندی کی پائل پہن کر دھیرے دھیرے چل رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ایک میٹھی لیکن اداس عورت کی آواز سنائی دی، اتنے سال بعد آخر کوئی تو آیا۔ یہ آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس دشا سے آ رہی ہے۔ وویک نے کانپتی سانس لیتے ہوئے ٹارچ سیڑھیوں کی طرف گھمائی۔ روشنی جیسے ہی اوپر پہنچی، سب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سیڑھیوں پر گیلے پیروں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ نشان اوپر سے نیچے نہیں، نیچے سے اوپر نہیں، بلکہ دیوار پر چڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انسان زمین پر نہیں، دیوار پر چل کر اوپر گیا ہو۔ ریا کے منہ سے چیخ نکل گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی سمے حویلی کی سب سے پرانی دیوار پر ٹنگا ایک وشال آئینہ اپنے آپ ہلنے لگا۔
چر چر اس کا لکڑی کا فریم آواز کر رہا تھا۔ ساکشی نے انجانے میں آئینے کی طرف دیکھا۔ آئینے میں 4 لوگ دکھائی دے رہے تھے، آرین، وویک، ریا اور ساکشی، لیکن 5واں چہرہ ان میں سے کسی کا نہیں تھا۔ ایک پیلی جلی ہوئی توچا والی عورت جس کی آنکھیں پوری طرح کالی تھیں، وہ ریا کے بالکل پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ریا کو ابھی تک اس کا احساس نہیں تھا، لیکن آئینے میں کھڑے باقی 4 کے چہرے سے خون اتر چکا تھا۔ ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ریا سے کہہ سکے تمہارے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ بوڑھی عورت کی آواز پورے گھر میں گونجتی رہی، اس کا چہرہ مت دیکھنا، اس کا چہرہ مت دیکھنا۔ ہر بار یہ آواز پہلے سے زیادہ بھاری اور درد سے بھری لگ رہی تھی۔ ریا بالکل استھر کھڑی تھی، اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھیں۔ اس کی سانسیں چل رہی تھیں، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے اس کے بھیتر کوئی اور جاگ چکا ہو۔ اچانک اس نے بنا کسی کی طرف دیکھے کہا، وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ اس کی آواز میں ایک ساتھ 2 سور تھے، ایک ریا کا اور دوسرا کسی انجان عورت کا۔ آرین نے ہمت کر کے اس کا کندھا پکڑا۔ ریا، میری طرف دیکھو۔ ریا نے دھیرے دھیرے گردن گھمائی۔ اس کی آنکھوں کی کالی پتلیاں غائب تھیں، دونوں آنکھیں پوری طرح دودھ جیسی سفید ہو چکی تھیں۔ ساکشی کے منہ سے چیخ نکل گئی، وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گئی۔ تبھی گلیارے کے آخر میں لگا وہ بھاری تالا اپنے آپ ہلنے لگا۔ ہر آواز کے ساتھ پوری حویلی کانپ رہی تھی۔ جنگ لگی زنجیریں دھیرے دھیرے کھسکنے لگیں۔ کسی نے انہیں چھوا تک نہیں تھا۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، دھڑام! تالا ٹوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ لوہے کی زنجیریں سانپ کی طرح زمین پر پھیل گئیں۔ دروازہ دھیرے دھیرے اپنا آپ کھلنے لگا۔ اندر سے برف جیسی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نکلا۔ اس ہوا میں اگربتی کی ہلکی مہک تھی، لیکن اس کے ساتھ جلتے ہوئے ماंس جیسی تیکھی بدبو بھی گھلی ہوئی تھی۔ ٹارچ کی روشنی کمرے کے بھیتر پہنچی۔ کمرہ لگ بھگ خالی تھا۔ بیچوں بیچ ایک پرانی لکڑی کی کرسی رکھی تھی۔ کرسی کے سامنے ایک بہت بڑا کالے کپڑے سے ڈھکا ہوا آئینہ کھڑا تھا۔ آئینے کے چاروں اور زمین پر راکھ سے ایک گول گھیرا بنایا گیا تھا۔ گھیرے کے بھیتر سوکھے ہوئے پھول، ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے اور موم بتیوں کے جلے ہوئے اوشیش پڑے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں پہلے یہاں کوئی ادھورا انوشٹھان کیا گیا ہو۔ وویک نے کانپتے ہوئے کہا، یہی ہے اس حویلی کا راز۔ آرین نے دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر آئینے پر پڑا کالا کپڑا پکڑ لیا۔ ساکشی گھبرا کر چلائی، نہیں، اسے مت ہٹاؤ، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ آرین نے ایک جھٹکے میں کپڑا کھینچ لیا۔ کپڑا نیچے گرا، آئینہ سامنے آ گیا۔ پانچوں نے ایک ساتھ اس میں دیکھا، لیکن آئینے میں ان کا کوئی پرتیبمب نہیں تھا۔ اس میں ایک اور کمرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اسی کمرے میں ایک یووا لڑکی سفید ساڑی پہنے فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے لمبے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے 5 لوگ کھڑے تھے اور ان 5 کے چہرے بالکل آرین، ساکشی، ریا، وویک اور نکھل جیسے تھے، مانو آئینہ ورتمان نہیں 50 سال پرانی کسی گھٹنا کو جیوت کر کے دکھا رہا ہو۔ 5 کی سانسیں تھم گئیں۔ کمرے میں ایسی خاموشی تھی کہ موم بتی سے ٹپکتی پگھلی ہوئی موم کی بوند بھی سنائی دے رہی تھی۔ آئینے کے بھیتر دکھائی دے رہی لڑکی دونوں ہاتھ جوڑ کر ان 5 لوگوں سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کی عمر مشکل سے 22-23 سال ہوگی۔ اس نے سفید سوتی ساڑی پہن رکھی تھی، جس کے کنارے مٹی اور خون سے سنے ہوئے تھے۔
اس کے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر آنسوؤں کی دھاریاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسا ڈر تھا جیسے موت کا سامنے دیکھ کر ہوتا ہے۔ ان 5 لوگوں میں سے ایک آدمی آگے بڑھا۔ اس نے لڑکی کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی دیا نہیں تھی۔ وہ غصے سے بولا، اگر تو زندہ رہی تو ہمارا راز دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ لڑکی روتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی، میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، مجھے جانے دو، بھگوان کے لیے مجھے جانے دو۔ لیکن کسی نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اچانک آئینے کے بھیتر کھڑا ایک آدمی مٹی کے تیل کا ڈبہ اٹھا کر لڑکی کے اوپر اڑیلنے لگا۔ یہ دیکھ کر ساکشی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نہیں نہیں، یہ مت کرو، اس کے منہ سے اپنے آپ نکل گیا۔ لڑکی کی چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ پھر آئینے کی سطح پر اچانک کالی لہریں اڑ گئیں، جیسے پانی میں کسی نے پتھر پھینک دیا ہو۔ درشیہ دھندلا پڑ گیا۔ کچھ ہی سیکنڈ بعد آئینے میں وہی لڑکی دکھائی دی، لیکن اب اس کا چہرہ بری طرح جھلس چکا تھا۔ توچا جگہ جگہ سے جل چکی تھی، بال آدھے راکھ بن چکے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، خون کی پتلی دھار بہہ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے آئینے کے بالکل پاس آئی، اتنی پاس کہ اس کا جھلسا ہوا چہرہ پورے آئینے میں پھیل گیا۔ اس نے پہلی بار سیدھے آئرن کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، لیکن ہر شبد صاف سنائی دے رہا تھا۔ اب تم نے میرا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ کمرے کا تاپمان اچانک اور گر گیا۔ سبھی کی سانسوں سے دھواں نکلنے لگا۔ آئینے کے شیشے پر اپنے آپ دراڑیں پڑنے لگیں۔ ٹک ٹک ٹک، ہر دراڑ کے ساتھ لڑکی کی مسکان اور چوڑی ہوتی گئی۔ پھر اس نے بہت دھیرے سے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن وہ ہاتھ آئینے کے اندر نہیں رکا، بلکہ شیشے کو پار کر کے دھیرے دھیرے کمرے کے اندر آنے لگا۔ پانچوں کی سانسیں تھم گئیں۔ کمرے میں ایسی خاموشی تھی کہ موم بتی سے ٹپکتی پگھلی ہوئی موم کی بوند بھی سنائی دے رہی تھی۔ ریا کی چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی، آرین پیچھے ہٹو! لیکن آرین جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اسی ہاتھ پر جمی تھیں جو دھیرے دھیرے آئینے سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ ہاتھ پوری طرح جھلسا ہوا تھا، توچا کئی جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ انگلیوں کے سروں پر کالے نوکیلے ناخن تھے۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں فرش سے ٹکرائیں، سنگ مرمر پر جلنے کے کالے نشان بن گئے۔ کمرے میں اچانک جلے ہوئے ماंس کی تیز گند پھیل گئی۔ ساکشی نے اپنا منہ ڈھک لیا۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ کچھ ہی شنوں میں اس عورت کا پورا شریر آئینے میں باہر آ چکا تھا۔ اس کی سفید ساڑی جگہ جگہ سے جلی ہوئی تھی، لمبے بال کمر تک لٹک رہے تھے۔ جھلسا ہوا چہرہ دیکھ کر کسی کی بھی روح کانپ جاتی، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی وہ کسی پر حملہ نہیں کر رہی تھی۔ وہ بس پانچوں کو دھیان سے دیکھ رہی تھی، ایک ایک کر کے، جیسے کسی کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اچانک اس کی نظر آرین پر پڑی۔ اس کی کالی آنکھوں میں پہلی بار غصے کی جگہ درد دکھائی دیا۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بولی، تم پھر لوٹ آئے؟ آرین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں پہلی بار یہاں آیا ہوں۔ عورت نے دھیرے دھیرے سر ہلایا۔ نہیں، تم پہلی بار نہیں آئے۔ چہرے بدل جاتے ہیں، لیکن پاپ کبھی نہیں بدلتے۔ اتنا کہتے ہی حویلی کے سبھی دیواروں پر لگی پرانی تصویریں زور زور سے ہلنے لگیں۔ ایک ایک کر کے ان کے شیشے ٹوٹ کر فرش پر گرنے لگے۔ ہر تصویر کے پیچھے کوئی نہ کوئی تاریخ لکھی تھی۔ 12 اگست
1976۔ کمرے کے دوسرے کونے میں رکھا ایک پرانا صندوق اپنے آپ کھل گیا۔ اس میں پیلی پڑ چکے کاغذ، کچھ پرانے گہنے اور ایک چمڑے کی جلد والی موٹی ڈائری رکھی تھی۔ وویک کانپتے ہاتھوں سے ڈائری اٹھانے ہی والا تھا کہ اسی سمے وہ آتما تیز آواز میں چلائی، نہیں! اس کی چیخ سے پورا کمرہ ہل گیا۔ دیواروں کی پلستر جھڑنے لگے، چھت سے دھول برسنے لگی، لیکن اگلے ہی پل وہ چیخ اچانک سسکیوں میں بدل گئی۔ وہ آتما گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا جھلسا ہوا چہرہ دونوں ہتھیلیوں سے چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں سن کر پہلی بار پانچوں کو محسوس ہوا کہ اس حویلی میں صرف ڈر نہیں، کئی درشکوں سے دبا ہوا ایک گہرا دکھ بھی ہے۔ حویلی کے اس پرانے کمرے میں کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھائے۔ آتما ابھی بھی گھٹنوں کے بل بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے آنسو زمین پر گرتے تو سنگ مرمر پر کالے دھبے بن جاتے۔ پورا کمرہ اس کی سسکیوں سے بھر گیا تھا۔ وہ روتے روتے بار بار ایک ہی شبد دہرا رہی تھی، سچ، سچ، میرا سچ۔ آرین نے پہلی بار ڈر سے زیادہ درد محسوس کیا۔ وہ دھیرے دھیرے آتما کے پاس پہنچا۔ ساکشی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مت جاؤ، پتہ نہیں یہ کیا کر دے۔ آرین نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر اسے ہمیں مارنا ہوتا تو یہ اب تک مار چکی ہوتی۔ اتنا کہہ کر وہ آتما سے کچھ ہی قدم دور جا کر رک گیا۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ آتما نے دھیرے دھیرے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی کالی آنکھوں سے اس بار آنسو نہیں بلکہ لال رنگ کی پتلی دھار بہہ رہی تھی۔ اس نے ٹوٹی آواز میں کہا، میرا نام مادھوی تھا۔ کمرے میں پھر سناٹا چھا گیا۔ 50 سال پہلے یہی حویلی میرا گھر تھا، یہی میرا پریوار رہتا تھا، اور یہی میری موت نہیں، میرا قتل ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، حویلی کی دیواریں کانپ گئیں۔ سامنے کی دیوار پر لگی پرانی پپڑی اپنے آپ جھڑنے لگی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تصویر ابھر آئی۔ تصویر میں وہی حویلی تھی، لیکن بالکل نئی۔ آنگن میں روشنی تھی، رنگ برنگی جھالریں لگی تھیں، لوگ ہنس رہے تھے۔ بیچ میں لال جوڑے میں ایک بے حد خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، چہرے پر معصوم مسکان، لمبے کالے بال اور ماتھے پر لال بندی۔ ساکشی نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ اس نے حیرانی سے کہا، یہ تو وہی ہے۔ آتما نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں، یہ میرا اصلی چہرہ ہے۔ پانچوں کی نظر ایک ساتھ اس تصویر اور سامنے کھڑی جھلسی ہوئی آتما پر گئی۔ کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کبھی یہ آتما اتنی سندر رہی ہوگی۔ مادھوی کی آواز بھرا گئی، لوگ آج میرے جلے ہوئے چہرے سے ڈرتے ہیں، لیکن کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ مجھے اس حال میں کس نے پہنچایا۔ اچانک کمرے کی ساری موم بتیاں اپنے آپ جل اٹھیں، دیواروں پر پرچھائیاں ناچنے لگیں۔ مادھوی نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ اس پرانی ڈائری کی طرف بڑھایا۔ میری کہانی اس میں قید ہے۔ جس دن یہ سچ دنیا کے سامنے آئے گا، اسی دن میرا انتظار ختم ہوگا۔ آرین نے دھیرے دھیرے ڈائری اٹھائی۔ جیسے ہی اس نے پہلا پنا کھولا، ایک سوکھا ہوا گلاب نیچے گرا۔ گلاب کے ساتھ ایک پرانی تصویر بھی فرش پر آ گری۔ تصویر دیکھتے ہی آرین کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس تصویر میں مادھوی کے ٹھیک بغل میں کھڑا ایک یوک حیران کر دینے والی حد تک آرین جیسا دکھتا تھا۔ آرین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پرانی تصویر اس کی انگلیوں سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ کمرے میں موجود سبھی لوگ تصویر کو چاروں طرف جھک کر دیکھنے لگے۔ تصویر لگ بھگ 50 سال پرانی تھی۔ اس کے کنارے پیلے پڑ چکے تھے
بیچ میں کھڑی مادھوی مسکرا رہی تھی۔ اس کے بغل میں کھڑا ایک یوک ہلکی کریم رنگ کا کرتا اور سفید دھوتی پہنے ہوا تھا۔ اس کے گھرالے بال، گہری بھوری آنکھیں، ناک کا آکار اور چہرے کی بناوٹ سب کچھ آرین سے ملتا جلتا تھا۔ ساکشی نے اوشواس سے آرین سے اور دیکھا۔ یہ تمہارے جیسا کیسے دکھ رہا ہے؟ آرین نے تصویر پھر سے ہاتھ میں لی۔ اس کا گلا سوکھ گیا تھا۔ میں نے اس آدمی کو کبھی نہیں دیکھا۔ تبھی ڈائری کا پہلا پنا اپنے آپ کھل گیا۔ کسی نے اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ سیاہی دھندلی ہو چکی تھی، لیکن شبد اب بھی پڑھے جا سکتے تھے۔ اوپر لکھا تھا، اگر یہ ڈائری کسی ایماندار انسان کے ہاتھ لگے تو میری آخری ونتی ہے، میرا چہرہ دیکھ کر مجھ سے نفرت مت کرنا۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے سچ دیکھ لیا تھا۔ آرین نے کانپتی آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ میرا نام مادھوی ہے، میں اس حویلی کے مالک کی بیٹی ہوں۔ میرے پتا گاؤں کے سب سے سمانت آدمی کہلاتے تھے، لیکن اس حویلی کی نیو عزت پر نہیں، معصوم لوگوں کے خون پر رکھی گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا، کمرے کا تاپمان گرتا گیا، ہوا اپنے آپ چلنے لگی، موم بتیوں کی لو لمبی ہوتی گئی۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ حویلی کے نیچے ایک گپت تہ خانہ تھا، جہاں رات کے اندھیرے میں ان لوگوں کو جلایا جاتا تھا جنہوں نے زمیندار کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ کوئی واپس نہیں لوٹتا تھا۔ مادھوی نے ایک رات یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے پتا اور اپنے 4 ساتھیوں کو تہ خانے میں ایک نردوش پریوار کی ہتیا کرتے دیکھا۔ اس نے پولیس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ بات اس کے پتا کو پتہ چل گئی۔ ڈائری کے اگلے پنے پر صرف ایک واقعہ لکھا تھا، جس دن میری شادی تھی اسی دن مجھے زندہ جلا دیا گیا۔ کمرے میں ایک ساتھ 5 موم بتیاں بجھ گئیں۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، صرف مادھوی کی کالی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی، انہوں نے میرا چہرہ جلایا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، لیکن میری آتما آج بھی اپنا اصلی چہرہ تلاش رہی ہے۔ اتنا کہتے ہی حویلی کے نیچے سے کسی بھاری لوہے کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ گھر فرش کے بیچوں بیچ بنی پرانی سنگ مرمر کی پٹیاں اپنے آپ کھسکنے لگیں۔ ان کے نیچے گہری سیڑھیاں دکھائی دیں۔ سیڑھیوں سے برف جیسی ٹھنڈی ہوا اوپر اٹھی اور اس کے ساتھ درجنوں لوگوں کے ایک ساتھ رونے کی آواز بھی۔ ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا پورے کمرے میں گھوم گیا۔ موم بتیاں بجھ چکی تھیں، لیکن نیچے بنے تہ خانے سے ہلکی نیلی روشنی اوپر آ رہی تھی۔ وہ روشنی اتنی عجیب تھی کہ دیواروں پر کھڑے 5 لوگوں کی پرچھائیاں ٹیڑھی میڑھی دکھائی دے رہی تھیں۔ آرین نے ٹارچ اٹھائی، اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور پہلا قدم سیڑھیوں پر رکھا۔ سیڑھیاں پتھر کی تھیں، ان پر کائی جمی ہوئی تھی، ہر قدم پر نمی تھی۔ نیچے سے آتی ہوا میں مٹی، پھپھوند اور لوہے جیسی گند گھلی ہوئی تھی۔ پیچھے پیچھے ساکشی، وویک، ریا اور نکھل بھی اترنے لگے۔ جیسے جیسے وہ نیچے اترنے لگے، اوپر کی حویلی کی آوازیں غائب ہوتی چلی گئیں۔ اب صرف ان کی سانسوں کی آواز اور سیڑھیوں سے ٹپکتی پانی کی بوندوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ قریب 50 سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ ایک وشال تہ خانے میں پہنچے۔ ٹارچ کی روشنی چاروں اور گھومی اور سبھی کے قدم وہیں رک گئے۔ تہ خانے کی دیواروں پر لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں لگی تھیں۔ کئی جگہ دیواروں پر گہرے ناخنوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ کچھ زنجیروں میں اب بھی پرانے کپڑوں کے پھٹے ہوئے ٹکڑے پھنسے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں بچوں کے چھوٹے چھوٹے جوتے پڑے تھے، جن پر دھول کی موٹی پرت جمی تھی۔ ریا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے دھیمے سے کہا،
یہاں بچوں کو بھی لایا جاتا تھا؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تبھی وویک کی ٹارچ ایک بہت بڑے لوہے کے دروازے پر پڑی۔ دروازے کے اوپر جنگ لگا ہوا ایک تختہ ٹنگا تھا۔ اس پر صرف 2 شبد لکھے تھے، چہرہ ککش۔ ساکشی نے حیرانی سے پڑھا، چہرہ ککش؟ اسی شن مادھوی کی آواز پورے تہخانے میں گونج اٹھی۔ اس بار اس کی آواز پہلے سے زیادہ ڈراؤنی نہیں تھی، اس میں درد کا بہت گہرا نہیں تھا۔ یہیں انہوں نے میرا چہرہ جلایا تھا، یہیں انہوں نے ان سب کے چہرے مٹا دیے جو سچ جانتے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ لوہے کا دروازہ اپنے آپ کھلنے لگا۔ بھیتر کا کمرہ گولاکار تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پرانی لکڑی کی کرسی رکھی تھی، اس کے چاروں اور راکھ کا ایک گھیرا بنا ہوا تھا۔ دیواروں پر درجنوں پرانے چتر ٹنگے تھے، لیکن ہر چتر میں ایک ہی عجیب بات تھی، سبھی لوگوں کے چہرے کسی نے چاقو سے بری طرح خراب کر دیے تھے، مانو کسی نے ان کی پہچان ہمیشہ کے لیے مٹا دی ہو۔ آرین نے کانپتے ہاتھوں سے ایک چتر کے نیچے جمی دھول ہٹائی۔ نیچے لکھا تھا، نام پڑھتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئیں، راگھو۔ آرین کے منہ سے اچانک نکلا، یہ میرے دادا جی کا نام تھا۔ اسی پل کمرے میں رکھا ہوا وہ پرانا لکڑی کا کرسی اپنے آپ چرمرانے لگا، جیسے کوئی ادرشیہ ویکتی اس پر آ کر بیٹھ گیا ہو، اور پھر بہت دھیرے دھیرے اس ادرشیہ آکرتی نے اپنا چہرہ ان کی طرف گھمانا شروع کیا۔ کرسی دھیرے دھیرے چرمراتی ہوئی چیں چیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر بیٹھا کوئی ادرشیہ انسان اپنے پورے وزن کے ساتھ ان کی طرف گھوم رہا ہو۔ آرین نے کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ کی روشنی کرسی پر ڈالی۔ پہلے تو وہ کچھ دکھائی نہیں دیا، لیکن کچھ ہی سیکنڈ بعد روشنی کے بیچ ایک دھندلی آکرتی بننے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کا سر دکھائی دیا، پھر کندھے، پھر دونوں ہاتھ، اور کچھ ہی پل میں ایک بوڑھا آدمی کرسی پر بیٹھا نظر آنے لگا۔ اس نے سفید دھوتی کرتا پہن رکھا تھا جو کئی جگہ سے جلا ہوا تھا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی سینے تک آ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ بالکل نہیں تھا۔ جہاں آنکھیں، ناک اور ہونٹ ہونے چاہیے، وہاں صرف جلی ہوئی کالی توچہ تھی، مانو کسی نے اس کی پوری پہچان مٹا دی ہو۔ ریا کی چیخ نکل گئی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا ٹکرائی۔ بوڑھے نے بہت دھیرے سے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، اس کی اگلے کمرے آخری کونے کی طرف اٹھی۔ وہاں دھول سے ڈھکی ایک وشال لکڑی کی الماری کھڑی تھی۔ الماری کا ایک دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، اس کے اندر سے ہلکی سی پیلی روشنی باہر آ رہی تھی۔ آرین ساودھانی سے قدم بڑھائے۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے جوتوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ جب وہ الماری کے سامنے پہنچا تو اس کے ہاتھ اپنے آپ کانپنے لگے۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ اندر پرانے کپڑوں کے نیچے ایک لوہے کا چھوٹا سا صندوق رکھا تھا۔ صندوق پر دھول کی موٹی پرت جمی ہوئی تھی، لیکن اس کے بیچوں بیچ کسی نے انگلی سے ابھی ابھی ایک شبد لکھا تھا، سچ۔ آرین نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کا ڈھکن اٹھایا۔ ڈھکن کھلتے ہی پورا کمرہ تیز ٹھنڈی ہوا سے بھر گیا۔ صندوق کے بھیتر ایک ہی پرانی چاندی کی ڈبیا، کچھ پیلے پڑے خط اور ایک چھوٹا سا کپڑے کا بنڈل رکھا تھا۔ اس نے پہلے کپڑے کا بنڈل کھولا۔ بنڈل کھلتے ہی ساکشی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے اندر ایک پرانا آدھا جلا ہوا دلہن کا گھونگھٹ رکھا تھا۔ گھونگھٹ کے کناروں پر سوکھے ہوئے خون کے دھبے اب بھی صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اسی سمے مادھوی کی آواز پھر سنائی دی۔ اس بار وہ پہلے سے کہیں زیادہ شانت تھی۔ جس دن مجھے جلایا تھا میں نے یہی گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا، لیکن میرا قاتل میرے اپنے گھر کا تھا۔
اتنا کہتے ہی تہخانے کی سبھی دیواروں پر ایک ساتھ ہاتھوں کے لال نشان ابھرنے لگے۔ 1 2 10 20 پھر دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں ہتھیلیاں دیواروں پر دکھائی دینے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ورشوں سے قید انگنت آتمائیں ایک ساتھ باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سینکڑوں لال ہتھیلیاں دیواروں پر دھیرے دھیرے ہلنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا مانو وہ پتھر کی دیواروں کے اندر سے باہر نکلنا چاہتی ہوں۔ کمرے کا تاپمان لگاتار گرتا جا رہا تھا۔ ریا کے دانت کٹکٹانے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی باہیں کس کر پکڑ لی۔ ساکشی کی انگلیاں سن پڑ چکی تھیں۔ وویک کے ماتھے پر ٹھنڈ کے باوجود پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اچانک تہخانے کے چاروں کونوں سے ایک ساتھ فسفساہٹیں سنائی دینے لگیں۔ پہلے ایک آواز، پھر دوسری، پھر تیسری۔ کچھ ہی پلوں میں ایسا لگنے لگا جیسے سینکڑوں لوگ ایک ساتھ بہت دھیرے دھیرے کچھ کہہ رہے ہوں، لیکن کوئی شبد صاف سنائی نہیں دے رہا تھا۔ آرین نے ہمت کر کے زور سے کہا، اگر تم لوگ ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہو تو صاف صاف بتاؤ۔ جیسے ہی اس کے شبد ختم ہوئے، پورے تہخانے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اگلے ہی پل سبھی فسفساہٹیں ایک ہی آواز میں بدل گئیں، دھوکہ۔ پرانا تہخانہ اسی ایک شبد سے گونج اٹھا، دھوکہ دھوکہ دھوکہ۔ مادھوی کی آتما نے دھیرے دھیرے آرین کی طرف دیکھا۔ اس کی کالی آنکھوں میں اس بار غصہ نہیں تھا، صرف گہرا دکھ تھا۔ وہ بولا، جس رات میری شادی تھی میں نے اپنے پتا کے اپرادھ دیکھ لیے تھے۔ میں نے سوچا تھا میرا ہونے والا پتی میرا ساتھ دے گا، لیکن اسی نے میرے ساتھ میرے ہاتھ باندھے اور مجھے آگ کے حوالے کر دیا۔ یہ سنتے ہی ساکشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وویک نے سر جھکا لیا۔ ریا کی آواز بھاری ہو گئی، اس نے ایسا کیوں کیا؟ مادھوی نے ٹوٹی ہوئی مسکان کے ساتھ کہا، ڈر انسان سے وہ سب کروا دیتا ہے جو وہ کبھی کرنا نہیں چاہتا۔ اتنا کہہ کر اس نے کانپتی انگلی سے سامنے لگی ایک وشال تصویر کی اور اشارہ کیا۔ آرین نے ٹارچ اس تصویر پر ڈالی۔ تصویر میں لگ بھگ 10 لوگ کھڑے تھے۔ بیچ میں مادھوی، اس کے دائیں اور اس کا پتا، اور بائیں اور اس کا ہونے والا پتی۔ لیکن تصویر کے بالکل پیچھے ایک 10-12 سال کا لڑکا بھی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی بناوٹ، بھوری آنکھیں، ہلکی مسکان، سب کچھ آرین سے ملتا جلتا تھا۔ آرین کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ تصویر کے نیچے سنہرے اکشروں میں لکھا تھا، راگھو کا پتر ارجن۔ آرین نے کانپتے ہوئے تصویر کو چھوا۔ اسی شن پورا تہخانہ تیز سفید روشنی سے بھر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ گھومنے لگا، اور اگلے ہی پل اسے ایسا لگا جیسے وہ اس پرانے سمے میں پہنچ گیا ہو، اسی حویلی میں، اسی رات جب مادھوی کو زندہ جلایا گیا تھا۔ سفید روشنی دھیرے دھیرے غائب ہونے لگی۔ آرین نے آنکھیں کھولیں۔ وہ جب تہخانے میں نہیں تھا، وہ اسی حویلی کے آنگن میں کھڑا تھا، لیکن 50 سال پہلے۔ چاروں اور شادی کی تیاریاں تھیں، ڈھول بج رہے تھے، مہمان ہنس رہے تھے، رنگ برنگی جھالریں ہوا میں لہرا رہی تھیں۔ کسی کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ کچھ ہی منٹوں میں یہ حویلی چیخوں میں بدل جائے گی۔ وہ لال جوڑے میں بے حد سندر لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصوم مسکان تھی، آنکھوں میں بھوشیہ کے سپنے تھے۔ تبھی کچھ لوگ اسے زبردستی حویلی کے اندر لے گئے۔ آرین پوری طاقت سے چلایا، رکو، اسے مت لے جاؤ، لیکن اس کی آواز کسی تک نہیں پہنچی۔ وہ صرف اس رات کا گواہ تھا، اسے بدل نہیں سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد تہخانے سے مادھوی کی دردناک چیخ گونج اٹھی، پھر آگ کی لپٹیں اٹھیں، اور اسی آگ میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی ختم ہو گئی۔
اچانک سب کچھ پھر سے اندھیرے میں ڈوب گیا۔ آرین نے خود کو دوبارہ اسی تہخانے میں پایا۔ مادھوی اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس بار اس کا چہرہ جلا ہوا نہیں تھا۔ وہ بالکل ویسی ہی دکھائی دے رہی تھی جیسی پرانی تصویروں میں تھی۔ سفید ساڑی، شانت چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں اور ہلکی مسکان۔ اس نے کہا، میرا اصلی چہرہ کبھی ڈراونا نہیں تھا۔ ڈراونا تھا انسانوں کا لالچ، ان کا وشواس گھات اور ان کا پاپ۔ لوگ میرے چہرے سے ڈرتے رہے، لیکن کسی نے ان چہروں کو نہیں دیکھا جنہوں نے مجھے اس حالت میں پہنچایا۔ اتنا کہتے ہی پوری حویلی زور سے کانپنے لگی۔ دیواروں میں پڑی دراڑوں سے تیز روشنی نکلنے لگی۔ پرانی زنجیریں اپنے آپ ٹوٹ کر زمین پر گر گئیں۔ تہخانے میں گونجتی رونے کی آوازیں دھیرے دھیرے شانت ہونے لگی۔ مادھوی نے مسکرا کر آرین کی اور دیکھا۔ سچ دنیا کے سامنے آ گیا۔ اب میں آزاد ہوں۔ اس کا شریر دھیرے دھیرے دھوئیں سے بدلنے لگا۔ کچھ ہی شعوں میں وہ ہوا میں ولین ہو گئی۔ اسی سمے حویلی کی چھت کا ایک بڑا حصہ بھر بھرا کر گر پڑا۔ آرین نے چلا کر کہا، سب کو باہر بھاگنے کو۔ پانچوں پوری طاقت سے سیڑھیاں چڑھ کر باہر نکلے۔ جیسے ہی وہ مکھیہ دروازے سے باہر آئے، پیچھے پوری حویلی زمین پر ڈھہ گئی۔ دھول کا ایک وشال غبار آسمان میں اڑ گیا۔ بارش اچانک تھم چکی تھی۔ کالے بادلوں کے بیچ سے پہلی بار چاند کی ہلکی روشنی نکلی۔ جہاں کبھی وہ ڈراؤنی حویلی کھڑی تھی، وہاں اب صرف ٹوٹے ہوئے پتھروں کا ڈھیر تھا۔ آرین نے مڑ کر آخری بار اس جگہ کو دیکھا۔ اسے ایسا لگا ملبے کے بیچ سفید کپڑوں میں کھڑی مادھوی مسکرا رہی ہے۔ اس بار اس کے چہرے پر کوئی جلن نہیں تھی، کوئی درد نہیں تھا۔ وہ شانت تھی اور اگلے ہی پل وہ چاندنی کی گھل کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی۔ اس دن کے بعد اس جنگل سے رونے کی آوازیں کبھی نہیں آئی، لیکن گاؤں کے بزرگ آج بھی کہتے ہیں، آتماؤں کے چہرے کبھی ڈراونے نہیں ہوتے۔ ڈراونے تو وہ چہرے ہوتے ہیں جو زندہ رہتے ہوئے انسانیت کو جلا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور مجھے کمنٹس باکس میں بھی بتائیں میری کہانی آپ کو کیسی لگتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔